ابھی ایک خاتون آئیں کچھ دن پہلے، بیچاری بڑی پریشان تھی بہو سے، بوڑھی خاتون تھی، بہت زیادہ ٹینشن میں، رونا دھونا۔ مفتی صاحب اللہ کا واسطہ کسی طرح اس بہو کو گھر سے نکلوا دیں، یعنی طلاق دلوا دیں۔ بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ مفتی صاحب کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرتے، یہ بہت بڑا عیب ہے ہمارے معاشرے میں۔ کسی کا رونا دھونا دیکھ کے ایک طرف کی بات سن کے فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، ایک طرف کی سنتے ہیں اور ایک دم متاثر ہو کے فریقہ مخالف کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے تجربے ہیں، یک طرفہ بات سن کے فیصلہ مت کرو۔ تو مفتی صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر بالفرض ایسا ہے، بعض دفعہ ہو بھی سکتا ہے واقعی ظلم کر رہی ہو، تو مفتی صاحب نے کہا آپ طلاق کی بجائے آپ بیٹے کو الگ کر دو کہ بیٹا یہ نہ مجھ سے بات کرتی ہے نہ خدمت، تو آج کل کی بہویں ویسے ہی چھوڑ دی ہیں، خدمت ودمت گئی تیل لینے کے لیے۔ آج کل کی جو یہ نئی نسل ہے نا، ان سے خدمتوں کی توقع نہ رکھیں، یہ بہت معاملہ خراب ہے۔ ماں باپ سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ ماں باپ نے سارا جو ہے نا ایجوکیشن کو فوکس کیا ہوا ہے، اور ایجوکیشن کا مقصد ہے دولت کمائے بس۔ یہ جو ہے نا ایجوکیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کرے گی، مقصد ہوتا ہے کہ پیسے کمائے گی۔ یہ MBA کر رہی ہے پیسے کمانے کے لیے، بزنس پڑھ رہی ہے پیسے کمانے کے لیے، پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں آج۔ یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں کہ ایجوکیشن، ویل ایجوکیشن اس سے میچیور ہوگا۔ یہ میچیور اب تک ہوا کیوں نہیں ہے بھائی؟ بھائی جو عورت اپنا گھر نہیں سنبھال پا رہی، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر پا رہی، اسے یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ خاندان کے بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، ان سے بات کیسے ہوتی ہے۔ ان کو اگر غصہ آ جائے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ برداشت کر لیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں۔ یہ ایجوکیشن ہے؟ جتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگی اتنی بدتمیز ہوگی۔ معذرت کے ساتھ جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ، وہ گاؤں دیہات کی جو ہے نا بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوگی، وہ پھر بھی ادب تمیز سے بولو بھائی، رہ لے گی، ادب تمیز سے رہ لے گی۔ ہمارے ایک دوست کی 2 بیویاں ہیں، دونوں گاؤں کی ہیں، دیہاتی، دونوں بہنوں کی طرح رہ رہی ہیں گھر میں، بڑی اچھی زندگی۔ میں حیران ہوتا ہوں، تمہیں تو عجائب گھر میں رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لیے سکون سے رہتی ہیں، ماں کا احترام یعنی ساس کا احترام کرتی ہیں، شوہر کو عزت دیتی ہیں، شوہر بھی پھر خرچ کرتا ہے۔ پڑھی لکھی بالکل نہیں ہے۔ ایک چیز پڑھ لی تھی انہوں نے، بچپن سے ماں باپ نے پڑھا دی تھی کہ بڑوں کا احترام، شوہر کا احترام، ساس کا احترام، سسر کا احترام، گھر بسانا ہے، سوکھن ہو کے اکٹھی رہتی ہیں۔ تو ایجوکیشن کے ہم قائل ہیں، ایجوکیشن اچھی چیز ہے، لیکن پہلے تہذیب ہے، تمیز پہلے ہے، ایجوکیشن بعد میں ہے۔ تو ماں باپ تمیز نہیں سکھاتے، اپنا ادب نہیں سکھا رہے، ساس سسر کا ادب کہاں سے سکھائیں گے؟ ماں باپ اپنا ادب نہیں سکھا رہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ حقیقت بتا رہا ہوں، اپنا ادب نہیں سکھا رہے۔ بچے باپ کی ٹوپیاں اچھالتے رہیں، بدتمیزی کرتے رہیں، ابا ہنس رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، ماں ہنس رہی ہوتی ہے ان کے سامنے، بیٹی ماں کے سامنے چیختی چلاتی رہے، شوہر ہنس رہا ہوتا ہے، دیکھو کیسا جواب دیا نا تمہیں بیگم ٹکا کے، تمہیں ایسی بچی چاہیے تھی۔ یہ نہیں کہ اسے ایک تھپڑ لگا دیں، بیٹا ماں ہے یہ تمہاری، تم کیسے بات کر رہی ہو؟ ماں بچی کو سکھاتی ہے جھوٹ بولنا شوہر کے سامنے۔ ماں جب اپنی بیٹی کے سامنے جھوٹ بولے گی، یعنی شوہر کو بیوقوف بنانے کے لیے، بیٹی کو پتہ ہوگا کہ میری اماں میرے ابا کو بیوقوف بنا رہی ہیں جھوٹ بول کے، تو ماں اپنی بیٹی کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہے کہ نہیں سکھا رہی؟ کہ بھائی زندگی ایسی گزاری جاتی ہے ٹوپیاں کرا کے، سچ وچ بول کے نہیں کوئی زندگی گزارتا۔ تو جب وہ بیٹی آپ کے سامنے جھوٹ بولے گی تو آپ کو غصہ کس بات کا آ رہا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بھائی جب آپ اپنے میاں کے سامنے جھوٹ بولتی ہو اور آپ کی بیٹی کو پتہ ہے کہ میری اماں کیا کر رہی ہیں، سفید جھوٹ بول رہی ہیں، تو صاف مطلب ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے دل سے جھوٹ کی نفرت ختم کر رہی ہو۔ تو جب ختم کر رہی ہو تو وہ بیٹی پھر آپ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گی، اگر سمجھدار ہوگی۔ اگر بیوقوف ہوگی تو کہے گی کہ ابا کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے، اماں کے سامنے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ یہ پرلے درجے کی احمق ہوگی، یہ بیوقوف۔ اگر عقل مند ہوگی کہ جس باپ کو ٹوپیاں کرانا جائز ہے تو ماں کو ٹوپیاں کرانا جائز کیوں نہیں ہے؟
اس کے سامنے جھوٹ بولنا جائز کیوں نہیں ہے؟ جب میری اماں میرے ابا کے سامنے زبان چلاتی ہیں تو میں بھی اماں کے سامنے زبان چلاؤں گی تو کیا گناہ ہو گیا بھائی؟ شوہر کا رشتہ قابل احترام ہے، تو جب میری امی احترام نہیں کرتی تو میری اماں بھی تو قابل احترام ہیں، تو میں احترام کیوں کروں؟ تو یہ کلچر ہے، تو یہ کلچر ہی ہے، یہ سب چلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو دین اپنی زندگیوں سے نکال دو گے نا میرے بھائی تو کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، بس ہر چیز کیا بنا دی ہے؟ پیسہ، اور اس کا انجام بہت برا ہے۔